ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ان مقطعات سے ہوتی ہے جو کہ آیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں اس صورت میں الف لام میم کے بارے میں عرض کر دیا ہے۔ اس میں کم از کم 9 اقوال، 9 نظریے، 9 احتمالات جو پچھلے درس میں عرض کیے ہیں، آج ہم اس کو چھوڑ کر پیچھے اور آگے چلتے ہیں ذالک الکتاب آیت نمبر 2 کی طرف۔ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں معنی اس کا یہ بنتا ہے ذالک یعنی وہ والی کتاب۔ آپ جو دوست نحو پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ قریب اور بعید کے مختلف اسماء اشارہ ہیں۔ قریب کے لیے ذا ہوتا ہے، جب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ تو اس کے لیے ذا ہوتا ہے۔ اگر دور کے لیے کہنا چاہیں تو پھر آپ کہیں گے ذاکا، اور اگر اس سے بھی تھوڑا دور تر ہو تو پھر کہیں گے ذالک۔ تو یہ اشارہ ہے بہت دور کے لیے، ذالک الکتاب وہ والی کتاب۔ یا صرف ذالکہ لے لیں الکتاب کو اس کی خبر، ورنہ اب اس کی خود ترکیب میں بھی بہت ساری کہ یہ جملہ جو ہے اس کی جملہ بندی جو ہے وہ کس طرح ہے نحو کے لحاظ سے، خود اس میں کتنے احتمالات ہیں۔ ابھی عرض کرتا ہوں معنی جو بنتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، پہلے اس کے جو سمجھانے کے لیے کہ اس کے جملے کئی بن سکتے ہیں، پھر جیسے جملے بنائیں گے آپ اس کے مطابق اس کا معنی بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ذالکہ کو مبتدا بنائیں اور الکتاب ہی کو خبر بنا دیں۔ ذالکہ الکتاب
اگر یہ جملہ بنائیں لا ریب فیہ ہے، وہ بھی جملہ ہے پورا علیحدہ ایک، وہ صفت بن جائے گا اس الکتاب کی، کہ ایسی کتاب جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ لا ریب فیہ خود جملہ ہے، لا ریب موجود فیہ، یہ جو ہے لا نافیہ داخل ہے اس پر نکرے پر، اور آگے اس کی خبر محذوف ہے جو کہ جس کا قائم مقام فیہ بنتا ہے، اور یہ جملہ صفت بن جائے گا الکتاب کے لیے، لا ریب فیہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ذالک الکتاب کو مبتدا بنائیں، ذالک الکتاب، ذالک مضاف بنے کتاب کی طرف، اور کتاب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ایک کلمہ بن جائیں، تر مرکب کلمہ بن جائیں، اور یہ جو ہے مبتدا واقع ہو ذالک الکتاب، اگلا جو جملہ ہے لا ریب فیہ وہ کیا ہو، اس کی خبر ہو، خود جملہ لا ریب فیہ خبر ہو پورے اس کی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پھر معنی یہ ہو جائے گا ذالک الکتاب، وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی ریب نہیں۔ پہلے کہ جب ہم بنائیں ذالکہ کو مبتدا بنائیں اور الکتاب کو خبر بنائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا یہ ہے کتاب، یہ ہے کتاب، جملہ پورا ہو جائے گا۔ آگے لا ریب فیہ اس کتاب کی صفت بن جائے گی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے۔ اب یہاں جو سوال ہے نا، جس وجہ سے اتنی بات مجھے کرنی پڑی، وہ یہ ہے کہ ذالکہ کیوں کہا ہے، وہ والی کتاب، جبکہ بات مسلمانوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور نبی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، قرآن نبی پہ نازل ہو رہا ہے، اور کتاب کوئی دور تو ہے نہیں، وہ والی کتاب۔ کہنا چاہیے تھا ہاذہ الکتاب، یا ہاذا تنبیہ کے لیے ساتھ ذا کے لگتا ہے تو ہاذا الکتاب، ہاذا الکتاب، ذل کتاب، ہاذا الکتاب، ذالک الکتاب، وہ والی کتاب۔ تو یہاں ایک احتمال اس کا یہ بن سکتا ہے کہ الف لام میم جب کہا تو ساتھ یہ جملہ ہم اس پہلی ترکیب کے ساتھ جملے کو رکھیں، الف لام میم کہنے کے بعد فوراً کہا کہ ذالک الکتاب، یہ الف لام میم جو ہے وہی کتاب ہے، وہ والی کتاب ہے۔ الف لام میم بھی وہ والی کتاب ہے جو آپ پہ آتی رہتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، بلکہ وہ کتاب ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، چونکہ الف لام لگا ہوا ہے کتاب پر، اور یہ الف لام احدی ہے، آپ جو دوست پڑھے ہوئے ہیں الف لام احدی ہے، یعنی جو دو سائڈوں کے ذہنوں میں موجود بات ہوتی ہے اس کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں، وہ الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے، عہد حضوری بھی ہو سکتا ہے، ایک موجود چیز پر بھی ہو سکتا ہے، عہد ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں زیادہ تر عہد ذہنی ہے، کیونکہ دو بندوں کے یا کچھ بندوں کے سامنے آپس میں مقابلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک ذہنوں میں موجود چیز ہے اس کے بارے بات ہو رہی ہے، ذالک الکتاب۔ اور اس طرح یہ احتمال بن سکتا ہے کہ یہ اس الف لام کی طرف اشارہ ہو کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے الف لام میم اور آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ وہ کتاب ہے جو پہلے آپ سنتے رہتے ہیں،
جو پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے، جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے، یعنی الف لام میم بھی وہی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے اور قرآن کا حصہ ہے۔ یہ ایک احتمال ہے۔ دوسرا احتمال اس میں یہ ہے ذالکہ کیوں کہا ہے؟ زیادہ تر مفسرین نے ایک احتمال جس کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا کہ وہ والی کتاب یہ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، بڑائی، جب آپ کسی چیز جو ہوتی قریب ہے اس کو دور کر کے بیان کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، جیسے کوئی اور چیز مثال کے طور پر آپ لے لیں کرسی، مثال کے طور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کرسی ہے جس پر علامہ اقبال بیٹھتے تھے، وہ کرسی ہے، کیونکہ آگے لا ریب فیہ کہنا ہے تو اس کی بلندی اور اس کی تکریم اور شان بیان کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب ہے، تاکہ اس کی بڑائی بیان کرے۔ اس لیے یہ نہیں کہا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ ایک احتمال جو فخر رازی نے، البتہ بہت سارے احتمالات یہاں ذکر کیے ہیں جناب فخر رازی رحمہ اللہ، بہت بڑی تفسیر لکھی ہے اور اس میں احتمالات کی جو ہے نا پوری ایک یا اقوال کا مجموعہ ہوتا ہے، ہر اس بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذہنی منور کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، نام اس کا ہے تفسیر کبیر کے نام سے بولتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، ابھی میرے ذہن سے ابھی اتر گیا ہے، مفتاح ہے یا فتح ہے یا اس طرح کا کوئی، تو بہت احتمال اس میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ایک احتمال یہ ہے کہ چونکہ قرآن تو ابتدا سے نازل ہو رہا تھا جب سے نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور مکہ میں 13 سال قرآن نازل ہوتا رہا، یہ صورت مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، تو جو مسلمان ہیں یا دوسرے ہیں ان کے ذہن میں قرآن کی وہ صورتیں موجود ہیں، وہ قرآن موجود ہے جو مدینہ میں بھی مکہ میں بھی نازل ہوا، تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ذالک الکتاب، جو ابھی تک کتاب نازل ہوئی ہے، وعلیکم السلام، کیونکہ ابھی مکمل جو اس کا وقفے کے ساتھ نازل ہونے کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق ابھی کتاب نازل ہو رہی تھی، کچھ حصہ جو اس کا نازل ہو چکا تھا، تو یہ کہنا تھا کہ وہ جو نازل ہو چکا ہے قرآن کا حصہ، وہ والی کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ ریب کا معنی عرض کریں گے کہ ریب کیا مطلب ہے، صرف شک نہیں ہوتا ہے، ریب تھوڑا بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، ایک اور احتمال کہ یہ ذالکہ کیوں کہا ہے، وہ والی کتاب، سورہ بقرہ کے جو محتویات ہیں، سورہ بقرہ میں جو مشمولات ہیں، جو اس میں موارد ذکر ہیں، ان میں اہل کتاب میں سے اہل تورات یعنی یہودیوں کا ذکر بہت زیادہ ہے، کافی سارا ذکر ہے ان کا، تو اس کتاب میں شک و شبہ اور ریب بھی ان کی طرف سے کافی کیا جاتا تھا،
باتیں ان کی طرف سے کی جاتی تھیں، جو قصے، کہانیاں اور مختلف قسم کے اقتباسات تاریخ حضرت موسیٰ سے یہاں موجود ہیں، یا تورات سے، یا پچھلی کتابوں سے، تو اس بارے میں ان کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ یہود بہت سارے علمی باتیں، تاریخی باتیں، دین کی باتیں مختلف چیک کرنے کے طریقہ کار اپناتے تھے کہ حضرت کی حقانیت کو چیک کر سکیں کہ یہ حقیقتاً نبی ہیں یا نہیں۔ بہت سوالات بھی کرتے تھے اور بہت باتیں بھی۔ تو یہ ان کو کہا گیا ہے کہ جس کتاب کی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور تورات میں بھی ذکر ہے جس کا، ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کا تورات میں بھی ذکر ہے اور ابھی آپ کے سامنے اور نازل ہو رہی ہے، لا ریب فیہ ہے، جس میں آپ ریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، کیونکہ اس کتاب کا ذکر ان کی کتاب میں پہلے آیا ہوا تھا، تو اس لیے کہا کہ وہ کتاب جو آپ کی کتاب میں پہلے سے مذکور ہے، لا ریب فیہ، اس لیے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اب اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے آپ احتمال لے سکتے ہیں، معنی واضح ہے۔ ذالک الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ اب یہ ذالکہ ان احتمالات میں سے کس احتمال کی بنیاد پر ذا کو چھوڑ دیا ہے اور ذالکہ اپنایا گیا ہے، کس احتمال کی بنیاد پر، اس کو ادھر ہی ہم انہی احتمالات پر بسندہ کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مراد واضح ہے کہ قرآن ہے، الکتاب یعنی یہ کتاب کا لفظ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کسی بحث میں کہ وعلیکم السلام فعال کے وزن پر ہے، مصدر بمعنی مفعول ہے، مصدر ہے، خود کتاب مصدر ہے، لیکن اس کا معنی کون سا لیا جاتا ہے؟ مفعول کا، یعنی مکتوب، کتابن یعنی مکتوبن، جیسے کہ الہن، الہ بھی اسی وزن پہ ہے، الہن یعنی معبودن، الہ بھی مصدر ہے، کتاب بھی مصدر ہے، معنی دونوں کا مفعول والا ہے۔ الہ کا معنی معبود ہے، کتاب کا معنی مکتوب ہے۔ ذالک الکتاب، آگے ہے لا ریب فیہ، لا نفی جنس داخل ہے نکرے پر، لا ریبہ، یہ نکرہ ہے، ریب جو جانتے ہیں معانی اور نحو کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی نحوی بحث اس لیے بعض اوقات کی جاتی ہے چونکہ ایک تو حاضرین میں آپ یہ نحوی ذوق بھی رکھتے ہیں اور اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات معنی کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ بات سمجھ آ سکے کہ یہاں اس کلمے کی نحوی اور ادبی حیثیت کیا ہے، تاکہ اس کا معنی اس کے مطابق ہو۔ چونکہ جب آپ معنی صفت کا کرتے ہیں تو صفت کا معنی ہوتا ہے، حال کا کرتے ہیں تو حال والا ہوتا ہے، بدل کا کرتے ہیں تو بدل والا ہوتا ہے، یعنی اس اصطلاح یا اس خاص حیثیت کے مطابق پھر معنی بھی اس کا کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تب یہ کچھ ذکر کر دیتے ہیں، نہیں تو ہمارا مقصد زیادہ یہاں نحو کی ان عمیق اور دقیق بحثوں میں پڑھنا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کا ظاہری الفاظ کی حد تک اور جو استعمال میں معنی ہوتا ہے، کیونکہ صرف الفاظ نہیں ہوتے ہیں، الفاظ کا استعمال اور لہجہ اور اس کا سیاق و سباق بھی معنی میں دخیل ہوتا ہے،
اس کو بھی ساتھ نظر میں رکھ کر معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا ریب فیہ، ریب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وعلیکم السلام، شک نہیں، شک ہوتا ہے جب آدمی دونوں طرف برابر ہوں۔ شک وہ صورتحال ہوتی ہے انسان کے ذہن کی جب دو احتمال ہیں اور دو احتمالات دونوں برابر ہیں، ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی برابر ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو شک ہے۔ ریب اس جگہ ہوتا ہے جہاں منفی رجحان والی سائڈ بھاری ہو، یعنی انسان کو نہ صرف یہ کہ اس بات میں شک ہے بلکہ شک منفی طرف زیادہ ہے، اس کی جو منفی سائڈ ہے وہ زیادہ ہے۔ شک میں تو چونکہ دونوں کو، مثال آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آیا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے شک ہے، مثلا کام پہ فلاں بندہ آیا ہے، آپ کہتے ہیں شک ہے، یعنی ہو سکتا ہے آیا ہو اور ہو سکتا ہے نہ آیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے کام پہ آنے پر مجھے تو ریب ہے، اس میں ریب ہے اس بات میں کہ وہ کام پہ آیا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کے نہ آنے کا زیادہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور اس کے آنے کا کم احتمال آپ دیتے ہیں، اس صورت میں یہ ریب ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ریب کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب یا دوسرے قرآن میں شک کا اظہار کرتے تھے، وہ صرف شک کی صورت نہیں تھی کہ انجانے بندے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ آیا ہے خدا کی طرف سے یہ قرآن یا نہیں آیا ہے، نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے یا خود نبی کی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، جیسے انہوں نے کتنی دفعہ دوسروں نے، مشرکین نے تو کہا تھا کہ یہ اساطیر الاولین، پچھلوں کے قصے ہیں صرف، یا دوسروں نے بھی کئی باتیں کی تھیں۔ تو وہ شک صرف شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس کو ریب کی نگاہ سے کچھ لوگ دیکھتے تھے، تو قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہا، لائے نفی جنس لگا کر آگے نکرہ رکھ دیا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، ریب کی جنس کو نفی کر دی۔ لا ریب فیہ، اچھا یہ تو ایک صفت ہوگی لا ریب فیہ۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور صفت قرآن کی اور اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ ہدن للمتقین، خدا کو بھی خود جو ہے نکرہ لایا گیا ہے، ہدن ایک ہدا ہے، ایک ہدا ہے، ایک ہدا جو کہ نکرہ کا معنی جب اردو میں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لگاتے ہیں، نکرہ کا معنی کرنے کے لیے اردو میں اس میں ساتھ ایک لگتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ایک بندہ آیا تھا، بتانا نہیں چاہتے ہیں کون آیا تھا، بس آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تھا، اس کا مطلب ہے ناشناختہ۔ نکرہ کا معنی بھی عربی میں ناشناختہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے معرفہ ہوتا ہے، معرفہ یعنی شناخت شدہ، جس کو آپ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، یا لفظ میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اس کی شناخت کروائے، نکرے میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہدن یعنی ایک ہدایت ہے، یہ جملہ یہ نکرہ شاید اس لیے کہا ہے کہ یہ ہدایت کے انداز
ہر بندے کے لحاظ سے مختلف ہوگا. یہ نہیں کہ سب کو ایک طرح کی ہدایت ہے، نہیں، ہدن ایک ہدایت ہے. اب متقی کے سائز کو دیکھا جائے گا، متقی کے ذہن کو دیکھا جائے گا، متقی کے برداشت اور اس کی قابلیت کے مطابق اس کو ہدایت ملے گی. قرآن سے ہدایت ملنی ہے لیکن سب کو ایک جیسی ہدایت نہیں ملنی. ہدن ایک ہدایت ملے گی، جیسا متقی ایسی ہی ہدایت. اب یہ جو کہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت، یہاں پھر جو سادہ معنی کرتے ہیں وہ پھر سورہ حمد کی طرح، کہ سورہ حمد میں ایک سوال عرض کیا تھا نا کہ وہاں سورہ حمد میں اچھا خاصا بندہ جو کہ حمد رب عالمین بھی کر چکا ہے، سب توحید کو مان چکا ہے، ربوبیت کو مان چکا ہے، قیامت کا ذکر کر چکا ہے، مالک یوم الدین بھی کہہ چکا ہے، یعنی ہر حوالے سے فٹ ہے، ایاک نعبد بھی کہہ چکا ہے، بندگی کا بھی اظہار کر چکا ہے، مدد بھی ٹوٹل خدا سے مانگ چکا ہے، یعنی پکا موحد ہے، نمبر 1 موحد ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو وہاں یہ سوال کھڑا ہوا تھا، عرض کیا تھا کہ جواب بھی، کہ اتنا نیک، اتنا پاک، اتنا موحد، اتنا عبادت گزار انسان ابھی ہدایت مانگ رہا ہے. تو عرض کیا تھا کہ یہ کوئی زندگی کا اینڈ نہیں ہے جس وقت یہ دعا کر رہا ہے، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، اور ہر لمحے جیسے بجلی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کے چلنے کے لیے، ہمیں بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور مدد کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہمیں وہ اپنے حال پہ چھوڑ دے تو بس پھر جاتے دیکھنا، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے ہم نکل جاتے ہیں. جیسے وہ ایک مشہور کسی کا شعر ہے، بڑی خوبصورت سی بات ہے، بات کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہ ہے پنجابی میں لیکن اردو کا ترجمہ کرتا ہوں. آتی جوانی ہر کسی نے دیکھی، جاتی جوانی کسی نے نہ دیکھی. جوانی کو آتے ہوئے ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن اس کے جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نکل جاتی. تو اس انداز سے جو ہے وہ اس سورہ حمد میں بھی یہ سوال پیش آیا تھا تو جواب عرض کیا تھا. یہاں بھی یہ سوال دوبارہ آ گیا، ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو متقی نہیں ہیں وہ تو پہلے سے ہی چھٹی پر ہیں. متقی بن جائیں آپ، پھر آپ کو ملے گی ہدایت. لیکن یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب وہ روایتی معنی کیا جائے نا. روایتی معنی متقی کا یہ ہے کہ جو بندہ بڑا نیک، پاک، صاف، عبادت گزار، متقی کا یہ معنی کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ہی اس میں ساری چیزیں حاصل شدہ قرار دے دی جاتی ہیں. جبکہ جو معنی ہم نے دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، متقی یعنی پرہیزگار،
پرہیز کی کوشش کرنے والا، بچنے والا یعنی بچنے کی کوشش کرنے والا۔ متقی بچا ہوا نہیں ہے، انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ متقی یعنی جو جہنم سے بچا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہے، جو گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اتقاء یا ابتقاء اصل میں اور باب افتعال سے جو یہ باب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقاء کو اختیار کرتا ہے، جو وقاء کو اپناتا ہے۔ متقی یعنی جو چاہتا ہے بچے، جو کوشش کر رہا ہے بچنے کی۔ تو اگر یہ معنی کریں تو پھر کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آتا ہے۔ اور عرض کیا ہے دوستوں کو، انسان اپنی زندگی میں دنیاوی لحاظ سے، اپنے جسمانی لحاظ سے بہت متقی ہے۔ ہم جسمانی لحاظ سے کیا ہیں؟ سارے ہی متقی ہیں، بچنے کی کوشش کرنے والے ہیں، بچے ہوئے تو نہیں ہیں۔ آیا ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچیں، تب اس کے نتیجے میں بعض اوقات بچ کے رہتے ہیں اور بعض اوقات بچ کے نہیں رہتے۔ کوشش کرتے ہیں سردی سے کیا رہیں؟ بچ کے رہیں، گرمی سے بچ کے رہیں، آگ سے بچ کے رہیں، نقصان سے بچ کے رہیں، دشمنی سے بچ کے رہیں۔ پتہ نہیں ہزاروں قسم کے اتقاء ہیں، تقوے ہیں جو ہم نے زندگی میں، اپنی جسمانی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ خدا کریم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ جس کو آپ تم بچا رہے ہو، یہ تو ہے ادھر کے لیے، رہ جائے گا، چاہے بچا ہوا یا نہ بچا ہوا، ٹھیک یا غلط، یہ تو تم سے رہ جائے گا۔ جو چیز تمہارے ساتھ جانی ہے، جو تم ہو، اصلی تم ہو، اس کے بچانے کا بھی اہتمام کرو۔ اور یہ کتاب اس کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، ہدان للمتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے یہ کتاب؟ ہدایت ہے۔ یعنی جب بچنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی ہونی چاہیے، کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ بچنا ہے کس طرح، بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو وہ بچنے کا طریقہ کار کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ اپنائیں، یہ چھوڑیں، انشاءاللہ صراط مستقیم پہ برقرار رہیں گے اور بچتے بچتے پہنچ جائیں گے مقصد تک۔ ہدان للمتقین۔ لیکن جنہوں نے روایتی معنی کیا ہے، اب ان کے لیے بھی انہوں نے پھر جسٹیفیکیشن کی ہے اس کی کہ یہ کیسے اس کا معنی کیا جائے کہ معنی ٹھیک بنے۔ یہ سوال جو بنتا ہے اس کا جواب بھی آ جائے کہ بھائی متقیوں کے لیے صرف ہدایت ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے بھائی۔ تو اس کے جواب کے لیے کچھوں نے کہا ہے کہ چونکہ تفسیر جلالین میں آج سے بہت سال پہلے میں نے یہ پڑھا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہی سوال آیا تھا، ذہن میں سے خدشہ پہ کہ یہ کیا بھائی متقیوں کے لیے ہدایت ہے بھائی۔ تو تفسیر جلالین میں لکھا ہوا تھا کہ چونکہ اس سے جو حاصل کرتے ہیں ہدایت وہ متقی ہوتے ہیں، اس لیے نسبت دی گئی ہے متقیوں کی طرف، کہ جو متقیوں کو ہدایت ملی ہے تو وہ کدھر سے ملی ہے؟ اسی قرآن سے ملی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ہدان للمتقین۔
جو متقیوں کے پاس ہے وہ اسی وجہ سے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ جیسے بھائی ایک ہوتی چیز عام ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہسپتال سے جو بھی ہسپتال میں جاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جو بھی ہسپتال میں جاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جو بھی ہسپتال میں جاتے ہیں علاج کرواتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہسپتال ان کے لیے ہے ہی نہیں جو ہسپتال جاتے نہیں ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ جو ہسپتال جاتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہسپتال دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ دوسروں کے لیے بھی ہے، لیکن وہ چونکہ جاتے نہیں ہیں تو فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، تب یہ جملہ کہا گیا ہے کہ جو ہسپتال جاتے ہیں اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ہدی للمتقین کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ یقیناً بچ کے بھی نہیں رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ ہدایت کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے، کسی کی رہنمائی کرنا، لیکن عام رہنمائی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا علم سے تھوڑا سا محدود ہے۔ معنی ہے اس کا بھی علم دینا، کسی کو علم دینا، بتانا، سمجھانا، لیکن اس کا معنی تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے علم کے ساتھ، کہ اس میں شفقت بھی شامل ہے۔ ہدایت یعنی آپ کو ذہن میں یہ بھی ساتھ ہے کہ آپ اس کو مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اپنی بات سے، اپنے علم دینے سے اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کو اس کے مقصد تک، کسی نیک اور اچھے مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہوتی ہے ہدایت۔ عام علم جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، آپ کسی کو علم دیتے ہیں، چاہے اس کا فائدہ ہو اس میں یا اس کا معلومات ہو جائیں گی اس کو، لیکن اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ آپ کو غرض نہیں ہے۔ لیکن ہدایت میں یہ غرض بھی ہوتا ہے، یہ بھی علم ہی ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ جس کو ہدایت دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں اس کو آپ کسی اچھے نتیجے پہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہدی للمتقین۔ اب جو ہے نا متقیوں کی صفات کی یہ جو متقی ہے، اللہ آپ نے سورت کے اول میں ذکر کر دیا ہے، یہاں تو لوگوں نے اپنے نام بھی متقی رکھ لیے ہوئے، تو یہ متقی کون سا ہے؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، کس کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں اچھا معنی جو ابھی خدا کریم آگے اس کا تفصیلی بیان متقی کا بیان فرمائے گا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خدا کریم یہ نہیں ہے کہ جو یہ کر لیتے ہیں، نہیں، جو یہ کرنے کی طرف جاتے ہیں، یہ والے کام کرنے کی طرف جاتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی ان طریقوں کو اپنا کر اور ان طریقوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے، جو کہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔